پروفیسر محمد طیب زعفرانی صاحب جو اس مرکز کے ذمہ دار ہیں، اس محنت کی بنیاد ہیں. پورے جماعت کی طرف سے، جماعت کے اپنے بزرگوں اور بھائیوں کی طرف سے، عالیان محلہ توحید آباد، محلہ دارالقرآن بٹدریا والوں کی طرف سے حضرت کا شکر گزار ہوں. اور اب انشاءاللہ حضرت کا خطاب شروع ہوگا. آئیں آگے نا، آپ آگے رہیں. جی بڑا رکھیں، کھول دینا اسٹینڈ جیسے. ٹھیک ہے، تمہارے پاس بورڈ اگر قریب ہو، لیڈ وغیرہ نہیں ہے.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محفل پروانہ توحید و سنت پیکر اخلاص جناب حضرت مولانا پروفیسر جاوید احمد خان صاحب، دیگر قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج اس دارالقرآن میں حاضر ہو کر مجھے بے اختیار وہ وقت یاد آیا کہ جب برادر مکرم حضرت مولانا محمد طیب زعفرانی صاحب مجھے یہاں خالی پلاٹ میں لے کر آئے تھے اور میں نے اس خالی پلاٹ پر رب العالمین کے حضور دعا کی تھی. شاید وہ قبولیت کا وقت تھا. اللہ کریم نے مجھے اپنی دعا کا ثمرہ آج آنکھوں کے ساتھ دنیا میں دکھا دیا ہے. آج اس خوبصورت مسجد اور توحید و سنت کے مرکز کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا. میں دعا ہوں کہ رب العالمین اپنی رضا کی خاطر ہمارے ان احباب کو یہاں توحید و سنت کی صدائیں ہمیشہ بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پروفیسر صاحب نے جو افتتاحی کلمات ارشاد فرمائے، میرا حوصلہ مزید بڑھ گیا. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نہ ہو تو یہ ملتی بڑی زرخیز ایسا کی. جو آپ دوستوں کو سبق سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر انسان ایماندار ہونے کا دعویٰ کرے اور دعوے ایمان کے بعد انسان پر امتحان نہ آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب ایمان کے دعوے کے بعد انسان پر امتحان آئے اور انسان استقامت کا مظاہرہ کرے تو پھر رب العالمین کی طرف سے عنایات بھی بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں. دیکھیے قرآن کا انداز کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا إن كنتم فاعلين. آیت نمبر 68، سورت کا نام سورت الانبیاء، 17واں پارہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یقصی یوم القیامت ابراہیم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن جب اللہ کریم تمام انسانوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا
پر اس وقت لباس نہیں ہوگا. قرآن پاک کے الفاظ یہی سورۃ الانبیاء، یہ میں نے آیت نمبر 104 پر انگلی رکھی ہوئی ہے. قرآن پاک کا انداز فرمایا کما بدانا اول خلق نعید، جس حالت میں اللہ نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا اسی حالت میں اللہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم محشورون الی اللہ یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا. رواہ البخاری. تم قیامت کے میدان میں زندہ ہو کر اٹھو گے، کسی بندے کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، کسی مرد کا ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حیران ہو گئی. حضرت جب بندے کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے انسان دوسرے کو دیکھے گا نہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کو دیکھنا بات کا معاملہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت انسان کو اپنے وجود کا بھی ہوش نہیں ہوگا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کریم کی توحید کی خاطر سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتارا گیا. ہم پر وہ امتحانات نہیں آئے. قرآن پاک کے الفاظ سورۃ کا نام سورۃ البقرہ میرے سامنے دوسرا پارہ. فرمایا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. یہ میرے سامنے نمبر 214 کھلی ہوئی ہے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی حاضر ہوئے. حضرت ظالم لوگ مجھے دیکھتے ہوئے اگاروں پہ لٹا دیتے ہیں، چربی پگھل پگھل کر آپ کے اگاروں کو بجھا رہی ہے. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ کریم یہ مشکلات دور کر دے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا پتا تو تمہارے اوپر وہ امتحان نہیں آئے جو پچھلی امتوں کے ایماندار لوگوں پر آئے تھے. گڑا کھول کر کمر تک ان کو گڑے میں اتار کر ظالم لوگ لوہے کی کبھیوں کے ساتھ ان کے چمڑے بھی اتار لیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کریم کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا. رب العالمین نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا. فرمایا حسبتم ان تدخلوا الجنہ. ایماندار تمہارا کیا خیال ہے تم بھاگ کر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات نہیں آئے جن واقعات سے پچھلی امتوں کے ایمانداروں کو واسطہ پڑا. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. ان پر جسمانی تکلیفیں بھی آئیں، مالی مشکلات بھی آئیں. وَزُلْزِلُوا. مصیبتوں
اللہ کا رسول بھی بے قرار ہو کر بول اٹھا، ایماندار بھی کہنے لگے متا نصر اللہ، اللہ تیری امداد کب آئے گی؟ حتی یقول الرسول، اللہ کا رسول پکار اٹھا، اللہ نے تسلیہ کی، حوصلہ حوصلہ، ہمت نہیں ہارنا۔ کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، حوصلہ نہیں ہارنا، اللہ کریم کی مدد قریب ہے۔ عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر منجنی پر بٹھا کر آگ میں ڈالنے کی تیاری سارے لوگوں نے مکمل کر لی ہے۔ اسی حالت میں جبریل فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم۔ فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، یہ میرے سامنے سورت مریم کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 64، 16واں پارہ میں نے لکھی ہوئی ہے، جتنے تک رب العالمین کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پر نہیں آ سکتے۔ جبرائیل فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اللہ کریم کے حکم سے۔ اب خیال، میں نے سبق روک دیا، درمیان میں حدیث پاک سناتا ہوں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، مکہ کی سرزمین پر چلتے جا رہے تھے۔ جبرائیل فرشتہ انسان کی شکل بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرا دل چاہتا ہے مجھے اصلی شکل میں دیدار کرا۔ جبرائیل کہنے لگا حضرت اصلی شکل میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکیں گے، نہیں میرا دل چاہتا ہے حضرت میں اصلی شکل ظاہر کرنے لگا ہوں۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں لکھا سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی پیغمبر کو جبرائیل اصلی شکل میں نظر نہیں آیا تھا سوائے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی زندگی میں 2 چانس ایسے ہیں جبرائیل اصلی شکل میں سامنے آیا۔ ایک موقع یہ تھا زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر بنتا ہے، جبرائیل اصلی شکل میں ظاہر ہوا، ساری فضا کو سارے علاقے کو جبرائیل نے اپنے جسم سے گھیرا ہوا تھا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی تاری ہو گئی، اتنا بڑا جسم جبرائیل انسانی شکل میں دوبارہ ظاہر ہوا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی، جبرائیل کہنے لگا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا وجود دیکھا برداشت نہیں کر سکے، اللہ نے میرے 600 پر بنائے ہیں، ابھی تو میں نے صرف 2 پر کھولے تھے، 598 پر تو میں نے کھولے بھی نہیں تھے۔ اگلی بات بڑی عجیب، جبرائیل کہنے لگا حضرت آپ نے میرا جسم دیکھا، 2 پر میں نے کھولے تھے، آپ برداشت نہیں کر سکے، اللہ نے میکائیل فرشتے کا جسم میں جبرائیل سے بھی بڑا بنایا ہے۔ وہ جبرائیل آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عرض کرنے لگا اللہ کا حاجہ، اللہ کے پیارے خلیل کوئی ضرورت ہے میرے سامنے بیان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت تو تھی، سامنے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، ظالم لوگ زندہ آگ میں
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہاں سے آیا ہے واپس چلا جا فلا حاجت الیک، ضرورت تو بڑی ہے، حاجت تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے تو زبان کے ساتھ حاجت پیش کرنے کے لیے بھی صرف اللہ ہے۔ زبان بنانے والا اللہ ہے، زبان کے ساتھ ضرورت پیش کرنے کے لیے بھی صرف اللہ ہے۔ میں نے سبق روک دیا، حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جریر تو میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے قد بایعتو کا، حضرت میں نے آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حضرت میں نے بیعت کی ہوئی ہے۔ تیسری بار آپ نے فرمایا بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حضرت میں نے بیعت کی ہوئی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کر کہ ساری زندگی اپنی حاجت کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گا، حاجت پیش کرے گا تو صرف اللہ کریم کے سامنے پیش کرے گا۔ حضرت بیعت کرتا ہوں، حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم جہاد کے سفر میں جا رہے تھے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کو مارنے والا جو چابک ہوتا ہے حضرت جریر یہاں سے نیچے گر پڑا، گھوڑا روکا، نیچے اترے، چابک اٹھایا، پھر سواری پر سوار ہو گئے۔ ساتھ والے صحابہ کرام کہنے لگے حضرت ہمیں حکم دے دیتے، ہم چابک اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں دے دیتے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے اس لیے سواری کو روک کر نیچے اتر کر چابک خود اٹھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہوئی ہے ساری زندگی اپنی کوئی حاجت انسان کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے تو حاجات پیش کرنے کے لیے بھی صرف اللہ ہے۔ جبریل چلا جاؤ، میں ابراہیم علیہ السلام تیرے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں کروں گا۔ اگلا جملہ دھیان سے سنو، جبریل فرشتے نے کہا حضرت میرے سامنے حاجت بیان نہیں کرنا چاہتے، جو اپنی حاجت مجھے بتا دیجئے، میں اللہ کے سامنے جا کر پیش کر دیتا ہوں۔ خیال کرنا میرے جملے پر حواب، مجھے بتا دیں، اللہ کو جا کر بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا جبریل واپس چلا جا، اللہ کے سامنے حاجت پیش کرنے کے لیے میں ابراہیم علیہ السلام کو تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلا جا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں الفاظ لکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ الفاظ آئے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبد غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ توجہ، وقت کب ہے، اللہ خیر سے نوازے۔ توجہ، اس مشکل وقت میں، پریشانی کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کو بلایا۔ کون اللہ کا نام اونچا لے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل میں کس کو بلایا؟ کس کو
بلایا اور کسی پیر فقیر کا واسطہ وسیلہ دیا اونچا اونچا، کسی قبر والے کا واسطہ وسیلہ دیا، کسی نبی ولی کا واسطہ وسیلہ دیا؟ جاوید صاحب، غفرانی صاحب، خیال ہو قربانی والی عید آ گئی ہے، جانور ذبح کرنے لگے، 1 منٹ ابھی چھری نہیں چلانی بھائیان، یہ کیوں قربانی کر رہے ہو؟ یہی سوال صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هي سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھیان سے میرے لفظوں سے سنیں، قربانی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا۔ دوستو اشاعت توحید و سنت کا اعلان یہ ہے، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، لیکن قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوگا۔ عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی والے عمل کرنے کا بھی کوئی ثواب نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، کہ مشکل میں پریشانی میں اسباب سارے ختم ہو جائیں، بندہ لاچار اور بے بس ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اس وقت غیبانہ پکار کے لے صرف اللہ ہے۔ حوالہ سنیں، سورۃ الانبیاء، یہ میرے سامنے 17واں پارہ اور آیت نمبر 9، یہ حوالہ ہے، انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ کی صفتیں کتنی ہیں اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، فرشتے کتنے ہیں اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، آسمانی کتابیں کتنی اللہ نے نازل کی ہیں اللہ کے بغیر کوئی بھی ان کی تعداد نہیں جانتا۔ 4 کتابیں تو بڑی مشہور ہیں، تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف، قرآن پاک، کل کتنی کتابیں اللہ نے نازل کی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی صفات 1، فرشتے 2، آسمانی کتابیں 3، اور نمبر 4 انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ علماء فرماتے ہیں 1,24,000، ساتھ فرماتے ہیں یا کم و بیش، صحیح کہ اللہ جانتا ہے۔ اب خیال ہو، یہ سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء، نبیوں والی سورت۔ اللہ نے اس سورت میں سارے انبیاء کرام کا نام ذکر نہیں کیا، اور سورت کو کہتے ہیں نبیوں والی سورت۔ اشاعت التوحید و سنت کے خاتمے کا اعلان سن لیجیے، یہ تو میں تفسیر کی بات نقل کر رہا ہوں۔ اس سورت کو اس لیے نبیوں والی سورت کہتے ہیں، اللہ نے اس سورت میں سارے انبیاء کرام کا مشن اور عقیدہ بیان کیا ہے۔ سارے انبیاء کرام کا مشن فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ۔ یہ پہلی 70 سارے انبیاء کرام کا مشن انہ لا فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ جتنے بھی اللہ نے انبیاء کرام بھیجے سارے کے سارے نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، اور سارے کے سارے انبیاء کرام
اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل کر رہا ہوں. بابرکت وقت ہے, اللہ کا گھر ہے, باوضو ہے سارے دوست, قرآن سامنے ہے, قرآن کی تائید سننا چاہتا ہوں دوستوں کی زبان سے. جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے سارے انبیاء کرام کس کی پکار کرنے والے تھے؟ لوگوں نے اس مسئلے کو معمولی سمجھا ہے. اشاعت التوحید و سننا والوں کا دماغ نہیں خراب ہو گیا. ہم بار بار یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. سنیں, سورت کا نام سورت الاعراف. یہ میرے سامنے 8واں پارہ قرآن عظیم کا قرآن کھلا ہوا ہے. آیت نمبر 37 یہ حوالہ ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ثواب, قرآن پاک اپنے کانوں سے سننا بھی ثواب, قرآن پاک کی آنکھوں سے دیدار کرنا بھی ثواب ہے. یہ حوالہ فرمایا حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم. ہمارے دادا استاد سند المحدثین قاضی شمس الدین سے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 3 سوال موت کے بعد بندے سے ہوں گے. من ربک, من نبیک, ما دینک. بندہ تیرا رب کون ہے, تیرا پیغمبر کون ہے, تیرا دین کیا ہے. یہ 3 سوال موت کے بعد ہونے ہیں, اور ایک سوال بندے سے مرتے وقت پوچھا جائے گا. روح نکل رہی ہے, روح نکلتے ہنسلی پر پہنچ گئی ہے. یہ گردن والی ہڈی. 27واں پارہ سورت کا نام سورت الواقعہ. فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم. یہ آیت نمبر 83 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. یہ حوالہ سورت الواقعہ کا سامنے ہے. سارے جسم سے روح نکل آئی ہے, گردن والی ہڈی پہ پہنچی ہوئی ہے. صبر صبر فرشتوں روک دو. سارا نیچے والا جسم پہ جان ہو چکا ہے, روح یہاں پہنچی ہوئی ہے. فرشتے سوال کر رہے ہیں, مرنے والا بندہ یہ بتا اینما کنتم تدعون من دون اللہ. مرنے والا بندہ یہ بتا آج وہ پیر فقیر کہاں گئے جن کو تو مشکل میں بلایا کرتا تھا. اونچا بتا دو سارے دوست, قرآن سچا. اونچا بتاؤ نا, قرآن سچا. جوید صاحب یہ قرآن پاک ہے میرے سر پر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے, جو اس کو ولی نہ مانے, ایسے بندے کو ہم مسلمان بھی نہیں مانتے. ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے, اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اولیاء کرام کی شان برحق, مقام برحق, رتبہ برحق, درجہ برحق, سارے انبیاء کرام کی نبوت برحق, سارے اللہ کے رسولوں کی رسالت برحق. لیکن مشکل وقت میں زبان سے غیبانہ پکار کرنا صرف اللہ کریم کا حق. مرنے والا بتا آج کہاں گئے. اینما کنتم تدعون من دون اللہ. مرنے والا جواب دے رہا ہے قالوا سلوا والنار. سارے پیر فقیر غیب ہو گئے, کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. بس نانا فرمایا وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. یہ حوالہ قرآن پاک کا میرے سامنے ہے. مرنے والا بندہ اپنے خلاف خود
پریشانی کی حالت میں مصیبت میں پھنس کر اللہ کے بغیر پیروں فقیروں کو بلایا کرتا تھا تم میری مشکل کو حل کرو. کافرین میں نے ساری زندگی کفر پر گزار دی ہے. اپنے اوپر فتوا لگائے گا فرشتے رو کھینچ لیں گے. میں نے آپ کو قرآن پاک کے ایک دو حوالے دکھائے. اب آپ نے انصاف کرنا ہے. انصاف تو کرنا چاہیے، ویسے بھی تاریخ انصاف کی حکومت ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. پھر آپ کے صوبے میں تو ہے بھی حکومت، تو انصاف تو کرنا چاہیے. اب انصاف کرنا، میں نے قرآن کے حوالے دکھائے. اب آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ جب بھی مشکل اور پریشانی اور دکھ اور مصیبت آ جائے تو اس وقت غیبانہ پکار کے لیب سے کون ہونا چاہیے؟ سے کون ہونا چاہیے؟ آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، جبریل چلا جاؤ، تیرے سامنے حضرت بیان نہیں کروں گا اور تجھے واسطہ وسیلہ بھی نہیں بناؤں گا. یہ میرے سامنے 26واں پارہ سورت کا نام سورت قاف. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے نمبر 16، کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے، چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 16 کے اندر سورۃ قاف وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں اللہ تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. جو اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہو وہاں رسی اور ڈول والی چھت اور سیڑھی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. رسی اور ڈول تو تب ضروری ہے کہ پانی دور ہے، چھت اونچی ہے، سیڑھی چاہیے. اللہ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے، یہاں رسی اور ڈول چھت اور سیڑھی والی مثال دینے کا کیا مطلب؟ جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کی ضرورت. جج کو کیا پتا بندے نے جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، قصوروار ہے یا بندہ بے قصور ہے. وکیل کی ضرورت ہے. افسر کو ملنا ہو چپراسی کی ضرورت ہے. افسر کو کیا پتا میرے دفتر کے دروازے پر کون کھڑا ہے، اس لیے چپراسی کو ملنا پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا نعلم ما توسوس به نفسه. میں اللہ انسان کے دل کے خیال بھی جانتا ہوں. میں اللہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے ارادے کو بھی جانتا ہوں. جو اللہ دل کے ارادے اور خیال جانتا ہو وہاں وکیل والی، جج والی، چپراسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ سے اپیل ہے اللہ کا نام اونچا لے لو تاکہ اس محفل کے اندر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو جائے. مشکل وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے کس کو بلایا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی آپ سے باتیں شروع کر دی. قلنا یا نار، اللہ نے فرمایا آگ، جی پروردگار. اللہ نے فرمایا کونی بردار، بجھنا نہیں ہے. سمجھنا، دیکھنے والوں کو آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، بجھنا نہیں ہے. میں اللہ کریم کا حکم یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے. اللہ نے آگ میں سے جلانے والی تاثیر چھین لی. کوئی دوسرا بندہ قریب آتا اس کو آگ جلاتی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو جلانے والی تاثیر سے محروم کر دیا. جب دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا، جسم جلانا چاہتے تھے، رب العالمین نے فرمایا آگ ٹھنڈا بننا، اتنا ٹھنڈا بھی نہیں بننا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میدان برداشت نہ کر سکے. وسلام ابراہیم، سلامتی بند ابراہیم علیہ السلام کے لیے. دشمنوں نے آگ میں ڈالا،
انسان کے جسم کو نہیں جلا رہی، ہمارا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے۔ امتحان کے بعد انعام یہ ملا، اقبال دربار آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آخری بات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، دسترخوان بچھایا، کھانا سجایا، مہمانوں نے کھانا کھایا، دسترخوان والا کپڑا میلا ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خادمہ دسترخوان والا میلا کپڑا تندور کی آگ کے شعلوں میں پھینک دو۔ حضرت مہمان پریشان ہو گئے، ہم نے اس کپڑے میں کھانا کھایا، میلا ہو گیا، اب آگ کے اندر جلا رہے ہیں۔ خاتمہ نے کیا دیر کرنی تھی، کپڑا لپیٹا، تندور کی آگ میں پھینک دیا، مہمان پریشان۔ تھوڑی دیر بعد حضرت انس نے فرمایا، کپڑے کا پتہ کر۔ خاتمہ نے آگ کے شعلوں میں سے کپڑا نکالا، اللہ کریم نے دھاگا بھی نہیں جلنے دیا تھا۔ یہ کیا؟ کپڑے بعد نے نہیں جلایا، الٹا صاف کر کے واپس کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ایک روز رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر میرے غریب خانے پر تشریف لائے تھے، آپ نے کھانا کھایا تھا، کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کے ساتھ ہاتھ مبارک صاف کیے تھے، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس کپڑے کو لگ گئے، کپڑا میلا ہو جائے، مجھے پانی سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، آپ کے شعلوں میں ڈال دیتا ہوں، اللہ آئینے سے زیادہ صاف کر کے واپس کر دیتا ہے۔ اب آخری جملہ، ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو آگ نے نہیں جلایا، بڑا کمال ہے اللہ کی قدرت۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا آگ نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جس کپڑے کو حضور کے جسم کا ایک حصہ لگ گیا، ہاتھ مبارک لگ گیا، آگ نے اس کپڑے کو جلانے سے انکار کر دیا۔ میں حضور کا نام مبارک لے رہا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا کریں گے، اونچا مسجد اونچا ہے، قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ خوب نام محمد، اور اونچی آواز سے آواز مسجد سے باہر جانی چاہیے، خوب نام محمد، اور محبت کے ساتھ خوب نام محمد وسلم۔ ہے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی آپ سے وسلم کی ہاتھ لگ گئے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ صفحے بنا لیں، جڑ کے مل کے کھڑے ہوں تاکہ سب کے لیے گنجائش بن جائے۔ انشاءاللہ سنتیں پڑھ لیں، پھر خطبہ اور نماز۔